ٹائم تو ختم ہو گیا لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک اور نعمتوں کے لیے دو مختلف الفاظ کا استعمال. نعمت کا لفظ اردو میں ہے نعمہ، عربی میں کہتے ہیں نعمہ، نعمتن. اس کی بھی دو جمع ہیں. اگر دو جمع ہوگی تو ایک ہوگی کم کے لیے، ایک ہوگی زیادہ کے لیے. یہ میں پہلے سمجھا دوں. جس طرح سنبلات اور سنابل تھا نا، وہی بات یہاں پر ہوگی. لیکن اس کی دو جمع کیا ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. نعم اور انعم. نعم اور انعم. انعم کہتے ہیں نعمتوں کے لیے لیکن کم، اور نعم کہتے ہیں نعمتوں کے لیے مگر زیادہ. ایک ہے جمع قلہ، دوسری ہے جمع کثرہ. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں کہتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں اڈیل دیں جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں. ابھی میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں. کیا کم نعمتوں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا زیادہ نعمتوں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ کہا ہے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں، جو مادی ہیں جو غیر مادی ہیں، جو مستقبل میں ہے جو ابھی حال میں ہے، جن کا ہمیں شعور ہے جن کا ہمیں شعور نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو نعم جمع کثرہ. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سورۃ النحل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاکرن، کہ وہ شکر گزار تھے، لِأَنْعُمِهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کون؟ ابراہیم علیہ السلام. لیکن یہاں استعمال کیا انعم. انعم کہتے ہیں بہت کم نعمتوں کو. تو اگر لفظی ترجمہ کروں گا نا تو کہوں گا اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کے شکر گزار تھے. سننے میں عجیب لگتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسی شکر گزار شخصیت، وہ تو بہت ساری نعمتوں کے شکر گزار ہوں گے نا. تو یہاں لفظ کیا استعمال کیا؟ کچھ نعمتوں کے شکر گزار تھے. حکمت کیا سکھائی؟ جب اللہ اپنی نعمتوں کی بات خود کرتا ہے نا، جب نعمتیں اڈیلتا ہے تو ساری نعمتوں کی بات کرتا ہے. جب انسان شکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کہ وہ ابراہیم ہی ہوں، تو انسان کی صلاحیت ہی میں نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے، اتنے کم سالوں میں اگر وہ ہر لمحہ بھی شکر میں گزار دے تو پھر بھی بمقابل تمام نعمتوں کے جو اس کو دی گئیں اس کے مقابلے میں وہ پھر بھی کچھ تھوڑی سی ہی نعمتوں کا شکر ادا کر سکا. اس کی صلاحیت میں ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرن لِأَنْعُمِهِ. اور اس سے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمارا شکر کبھی کافی نہیں ہو سکتا کیونکہ نعمتیں ہمیشہ زیادہ ہوں گی، ہمارا شکر ہمیشہ کم ہوگا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کم ہے، وہ ساری زندگی شاکرن اسم استعمال کیا ان کے لیے، یعنی وہ ہمیشہ شکر کی حالت میں تھے، پھر بھی انعم. ان کے شکر میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ انسان کی کمی ہے. انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو شاکرن لِأَنْعُمِهِ، کبھی قلت کا استعمال، کبھی کثرت کا استعمال. عجیب جو اداس کرنے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ترجمے میں آپ پڑھو گے اس آیت کو یا اس آیت کو، کیا لکھا ہوگا؟ نعمتیں. ادھر 7 بالیاں، ادھر 7 بالیں، ادھر 7 بالیں. کوئی فرق نظر آئے گا ترجمے میں؟ نہیں. جی میں نے قرآن ترجمہ پڑھا ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے. جی سمجھ میں تو آتا ہے، لذت نہیں آتی قرآن کی، اور خوبصورتی نہیں آتی. اور یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہم مزید ایکسپلور کریں گے کل کے سیشن میں، اور نہیں، ہاں کل کے سیشن میں.